بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید یہ ایک ایسا نام ہے، جب بھی بندے کے کانوں میں پڑتا ہے خالد بن ولید تو یقیناً اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی صحابی آتے ہیں، اور وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم اس دنیا کے اندر لہرایا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ کے حبیب کے دیوانے ہیں اور وہ بہادر صحابی ہیں۔ اس چیز کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ملک شام کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو سردار تھا اور اس کی جو رعایا تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید آج جو ہے ہمارے علاقے میں آیا ہے، ملک شام کے ایک قلعے کو وہ فتح کرنا چاہتا ہے، جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو لوگ گھبرا گئے۔ ان کو پتا تھا کہ خالد بن ولید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ایک بہادر بندہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا بہادر دیوانہ ہے جو اپنی جان اور مال سب کچھ لٹا دے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر آنچ بالکل نہیں آنے دے گا۔ اور کافر حضرت خالد بن ولید سے تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ساری قوم اپنے سردار کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ اے سردار جی، خالد بن ولید سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خالد بن ولید سے آپ ایسا کریں، صلح کر لیں، ہم خالد بن ولید سے بالکل بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ خدا کی قسم اتنا ان کافروں کے اندر خوف تھا حضرت خالد بن ولید کا، آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں حضرت خالد بن ولید کیسے صحابی ہوں گے۔ کافروں کے اندر اتنا خوف بیٹھا دیا کہ کافروں کی رعایا جو تھی وہ مجبور ہو گئی یہ کہنے پر کہ آپ جو ہے حضرت خالد بن ولید سے جا کر ملاقات کریں، اس سے صلح کر لیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ اگر خالد بن ولید سے ایک بار جنگ شروع ہوئی تو ان کی تباہی اور بربادی لازمی ہے۔ اس سردار کی بھی بات سمجھ میں آئی۔ وہ سردار اپنی قوم کی بات کو سن کر چلتا ہے حضرت خالد بن ولید کے پاس، اور وہ راستے میں یوں ہی چلتا ہوا آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بازار ملا۔ بازار سے اس کا گزر ہوا، اور اس بازار سے اس نے ایک زہر کی شیشی کو خریدا، جس کے اندر اتنا خطرناک زہر بھرا ہوا تھا کہ بندہ اگر اس کو پی لے تو وہ ایک سیکنڈ نہیں لگے گا کہ وہ اس کی سانس رک جائے گی، وہ اس کو مار دے گا، اتنا خطرناک وہ زہر تھا۔ بہرحال وہ سردار، وہ کافر اپنے ہاتھ میں اس زہر کی شیشی کو دبا کر حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی بڑائی کرنا، اس کے لیے چند قدم اٹھانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا مذہب یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی ہو، اگرچہ کسی مذہب سے ہو، مہمان کی ہمیں عزت کرنی ہے، اس کی بڑائی کرنی ہے، اور اس کے لیے چند قدم بڑھانے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی یہی کیا اسلامی تعلیم کے مطابق، اور کہا اس سردار کو دیکھ کر اہلا و سہلا و مرحبا۔ لیکن وہ سردار اپنے دماغ میں خیال پیدا کرنے لگا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ خالد بن ولید شاید مجھ سے ڈر رہا ہے اور میرے لیے ادب سے کھڑا ہو کر یہ مرحبا کہتا ہے۔ لیکن دوستو، وہ بزدلی کا مرحبا نہیں تھا، وہ ڈر کا مرحبا نہیں تھا، ڈر کی وجہ سے مرحبا نہیں کہا تھا حضرت خالد بن ولید نے۔ وہ تو صرف اور صرف اسلامی تعلیم کے مطابق اہلا و سہلا و مرحبا کہا تھا، اس کا جو سواگت کیا تھا، اس کا جو ویلکم کیا تھا، وہ صرف اسلامی تعلیم کے مطابق۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ مہمان کی عزت کرو، مہمان کی بڑائی کرو، اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے تو اس کی عزت کرو، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے بھی یہی کیا۔ لیکن وہ سردار اپنے دل میں خیال پیدا کرنے لگا کہ خالد بن ولید شاید مجھ سے ڈر رہا ہے اور میرے لیے ادب سے کھڑا ہو کر مرحبا کہتا ہے۔ بہرحال جب وہ سردار آتا ہے حضرت خالد بن ولید کے پاس، اور حضرت خالد بن ولید پوچھتے ہیں کہ سردار جی میرے پاس آنا کیسے ہوا؟
کس چیز کے متعلق تمہارا یہاں آنا ہوا؟ حضرت وہ سردار ابھی کچھ کہہ پاتا کہ حضرت خالد بن ولید نے اس کے ہاتھ کو دیکھ لیا، جو اس کے ہاتھ میں زہر کی شیشی لگی ہوئی تھی، حضرت خالد بن ولید نے اس کو دیکھ لیا اور پوچھنے لگے اے سردار جی، باقی بات تو بعد میں ہوں گی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے پوچھا تو پھر سردار کو بتانا پڑا یقیناً، اور وہ بتاتا تو سردار نے کہا اے خالد بن ولید، میں تجھ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تیرے ساتھ میری صلح ہو جاتی ہے تو میں یہ کامیابی کا چہرہ اپنی قوم کو دکھاؤں گا، لیکن اگر کسی وجہ سے میری تیرے ساتھ صلح نہیں ہوتی ہے تو یہ سردار اس زہر کی شیشی کے زہر کو پی کر اپنی جان کو ہلاک کر دے گا، اپنی جان کو یہی ختم کر دے گا، اپنی سانس یہی روک دے گا اس زہر کی شیشی کے زہر کو پی کر، لیکن یہ ناکامی کا چہرہ اپنی قوم کو دوبارہ نہیں دکھائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی بات کو سنا اور سن کر ہنسنے لگے اور کہا کہ میں تمہیں تو بڑا ہی عقل مند سمجھتا تھا، لیکن تم تو بہت بڑے بیوقوف نکلے۔ یقیناً یہ حقیقت بات ہے، اگر میں بھی اس جگہ ہوتا یا آپ بھی اس جگہ ہوتے، ہماری عقل یہی تسلیم کرتی کہ کوئی بھی اگر اس زہر کو پیے تو یقیناً وہ مر جائے گا، کوئی بھی ایسی نقصان دہ چیز ہو اور وہ اس کا استعمال کرے، یقیناً اس سے لازمی ہمیں نقصان ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے پہاڑ بھی کھڑا کر دیا جائے یا کتنا ہی بڑا ہمارے سامنے لشکر کیوں نہ آ جائے، ہمیں یقین اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ پر ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اس لشکر کو تباہ کر سکتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم ہلا سکتے ہیں اور یہ لشکر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور حضرت خالد بن ولید کا یہ ایمان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تبھی انہوں نے اس سردار سے یہ بات کہی کہ میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، تمہیں بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا، لیکن تم بہت بڑے بیوقوف نکلے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا اور اس سردار کے ہاتھ سے اس زہر کی شیشی کو چھینا، اور خدا کی قسم کتاب گواہ ہے اور روایتیں موجود ہے، حضرت خالد بن ولید نے اس زہر کی شیشی کے لیول کو چھڑایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس زہر کی شیشی کو ایک گھونٹ میں پی کر اس زہر کی شیشی کو زمین پر پھینکا اور کہا اس سردار سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آدمی اس زہر کو پینے کے بعد مر کتنی دیر میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پختہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کو یقین تھا کہ اس زہر کی شیشی کے زہر کو پی گئے، اور اس کے بعد اس سردار سے کہا کہ بتاؤ تم کہ آدمی کو کتنی دیر میں مار دیتا ہے۔ یقیناً اللہ پر ان کو یقین تھا اور انہوں نے اس زہر کی شیشی کے زہر کو پی لیا اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک ان کا بال باقی بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم لوگ اگر اس جگہ ہوتے تو یقیناً ہم ڈرتے اس زہر کو پینے میں، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنا ایمان پختہ اور مضبوط بنانا ہے، ہمیں اللہ پر اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی چیز ہو پریشانی دینے والی، مشکلات دینے والی، کوئی بھی چیز ہو ہمیں نقصان دینے والی، ہمیں اللہ پر اگر یقین ہوگا، یقیناً وہ چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور حضرت خالد بن ولید کو یقین تھا، اور وہ سردار حیران رہ گیا، جتنے بھی لوگ وہاں تھے وہ سب پریشان ہو گئے کہ آخرکار خالد بن ولید نے یہ کیا کیا، اور پوچھنے لگے کہ خالد بن ولید یہ آپ نے کیسے کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان لوگوں سے کہا اور اس سردار سے بھی کہا، میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہی خون میری رگوں میں دوڑتا ہے جو خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، اور وہی خوراک میں بھی کھاتا ہوں جو خوراک تم کھاتے ہو، بس فرق اتنا ہے کہ میرے سینے میں جو ہے لا الہ الا اللہ کی دولت ہے۔ خدا کی قسم، یہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا مضبوط کلمہ ہے، اس کے الفاظوں میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کو بندہ اپنے قدموں میں لا سکتا ہے اگر اس پر پختہ یقین ہو اور دل سے تسلیم کرے اس کلمے کو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے قدموں میں ساری دنیا کو لا کر رکھ دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر یقین ہو. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے اور ہمیں دین کے راستے پر چلنا آسان فرمائے.